بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہمارے ہوتا ہے پہلی کیا ہوتی ہے وہ آپ باتوں بنا رہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں الحاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ. اس سے لاسٹ ایپیسوڈ میں یوٹیوب کو یہی فائدہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے, مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن آخری سوال جہاں ہوا تھا وہ ڈان گروپ کے متعلق تھا. یعنی شہزاد صاحب اپنی اسسمنٹ دے رہے ہیں کیس اسٹڈی بنا کے مختلف چینلز کے اوپر, جس میں ڈان ہے, بول پر ہم بات کریں گے کہ ان کی نظر میں وہ کیسا رہا, اور اس کے علاوہ 24 پہ انہوں نے بات کی, ایکسپریس پہ انہوں نے بات کی, اور مزید چینلز پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ڈان گروپ, اچھا ڈان گروپ کا یہ ہوا جی کہ یہ جب آیا تو جب اظہر عباس صاحب جیو چھوڑ کے وہاں چلے گئے تو میں تو بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہوا, کیونکہ میں, لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے. پھر اظہر صاحب سے نہیں, علیحدہ بات کیوں ہے؟ میں اس لیے ڈیمیج ہوا کہ میں مارننگ شو کر رہا تھا, اور میری جو کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی اصل میں, جب جیو جوائن کیا تو اظہر صاحب نے کہا کہ یہ مارننگ شو, کیونکہ میں مارننگ شو ہی کرتا آ رہا تھا ایئر بائی ڈیجیٹل لندن کا, میں یورپین آڈینس کے لیے جو وہاں چلتا تھا وہ مارننگ شو میں کرتا تھا. شو جوان نہیں مارننگ شو. شو جوان تو بہت پہلے. یہ جب ایئر وائڈ ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے کچھ 4 سال ہو چکے تھے. ایک ان کا وہاں ریڈیو تھا جو اسپیکٹرم 558 انہوں نے لیا تھا, تو 2 سال میں نے وہاں کام کیا. یعنی میں شو بھی پریزنٹ کرتا تھا اور میں خبریں بھی بناتا تھا اور یعنی پڑھتا بھی تھا. اور مارننگ شو میں کرتا تھا ایئر وائڈ ڈیجیٹل پہ یورپین آڈینس کے لیے, 4-5 گھنٹے کا ڈفرینس تھا نا. یہاں پہ کرتی تھی نادیہ خان جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا, وہاں پہ فقیروں کا پروجیکٹ تھا, یعنی 2 بندوں والا اور ایک اسٹوڈیو کے اندر 1 گھنٹہ, جس میں ہم لوکل کنٹینٹ لے کے, یعنی انگلینڈ اور یورپ کی خبریں لے کے پاکستانیوں سے جو ریلیونٹ ہوتی تھیں وہ ہم ڈسکس کرتے تھے. تو وہ میرا ایکسپیرینس تھا. تو یہاں جب آیا تو یہاں پہ آ کے اظہر صاحب نے کہا کہ یار مارننگ شو آپ مطلب وہی کریں. ہمارا پی ڈی اس وقت ہوتا تھا, ایک بشام صاحب غالباً ہوتے تھے, علی بشام, یا انہوں نے پھر اظہر صاحب سے کہا, اظہر صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے کر لیں. میں نے کہا جی میرا مسئلہ لاہور کا ہے کہ میں کراچی کہہ نہیں رہ سکتا, مطلب میں لندن چھوڑ کے آؤں تو کراچی میں آ کے پھنس جاؤں, یہ تو پیرنٹس کے لیے میں آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ 3 مہینے تک یہ کرو تم, اور اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو اس کو ہم لاہور شفٹ کر دیں گے, اور ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ لاہور میں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, مطلب ہے تو مارننگ میں ہماری ایک وہ ہو جائے گی. میں نے ان کو بتایا کہ مارننگ شو بیسکلی کیا ہوتا ہے, یہ وغیرہ. ان کو آئیڈیا بڑا اچھا لگا, میں نے شروع کر دیا. ان کا مارننگ شو تھا بیسکلی وہ تھوڑا جس طرح کے وہ خواتین کے ٹوٹکے وغیرہ, میں نے اس کو بالکل آ کے نیوز اورینٹڈ بنا دیا کہ بھائی خبریں ہی ہیں, پاکستان کے اخبار کی خبریں ہی ہیں, باہر آپ کے بارے میں فاکس اینڈ فرینڈز. ہاں وہ, اور اس کے ساتھ جو ایک پہلی مرتبہ کام کیا تھا مجھے یاد ہے, ابھی اس وقت نہیں ہوتا تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے پھر کالم نویسوں کو لینا شروع کر دیا. یعنی کہ آپ کا یہ کالم آج چھپا ہوا ہے جنگ میں ٹو بگن ود, ذرا اس پر بات کریں. یہ اس سے پہلے تھا کہ جب ایکسپریس نے کالم نگاروں کو اکٹھے بہت بعد میں, وہ تو بہت بعد میں آیا. اوکے, سو یو ور ایسنچلی دی فرسٹ ون مارننگ شو میں. بلکہ عرفان صدیقی صاحب, مجھے یاد ہے, دا کریڈٹ اگین گوز ٹو اظہر عباس صاحب, کہ میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا عرفان صدیقی صاحب بہت اچھا کالم لکھتے ہیں, وہ نوائے وقت میں لکھتے ہیں ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ ہمیں ان کو یہ بھی ایکسپلین کیجیے گا لوگوں کو. وہ بیسکلی یہ تھا کہ وہ چونکہ نوائے وقت گروپ میں ہیں تو ہم ان کو کیوں اپنے شو میں لیں, تو ایک پابندی سی تھی اس زمانے میں. آپ کے خیال سے اس وقت رائیولری تھی, اور یہ بڑی ایک اس کو آبزرو کیا جاتا تھا کہ بھئی ہمارے اپنے ادارے کے جنگ کے اتنے جرنلسٹ ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتے, آپ دوسروں کے جرنلسٹ کیوں کرتے ہیں. تو میں اظہر صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جنگ میں ہمارے پاس ہیں, لیکن عرفان صدیقی ایک اچھا نام ہے, بڑا نام ہے, ہمیں لانا چاہیے. اظہر صاحب نے کہا یار باقی تو میں بات کر لوں گا, لیکن عرفان صدیقی بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں لے آؤ, دیکھی جائے گی. تو وہ مطلب لیڈر یہی ہوتا ہے بیسکلی. اور پھر عرفان صدیقی کو صاحب کو پھر میں لے کر آیا, پھر ان سے بھی گفتگو شروع کی. ہم میر صاحب کوئی دفعہ میں مطلب اس طرح لیتا تھا. تو اس سے ہوتا یہ تھا اصل چیز, تو ایک تو یہ شروع کی, دوسرا یہ کیا شہزاد صاحب کہ خبریں صبح کے وقت, اب ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتاؤں, رات کو 12 بجے کا بلیٹن فائنل ہوتا ہے, اب لوگ سو گئے. اب اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو اگر انٹل اینڈ انلیس کو مارننگ 7, 6, 9, 10 بجے کوئی ایکسٹراڈنری ہو جائے واقعہ, تو وہ دھماکہ ہوگا, کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, کوئی اس طرح کی چیز ہوگی, یا کوئی انٹرنیشنل نیوز بہت بڑی ہو جائے گی. تو ادروائز یہ ہے کہ وہ یعنی رات کے 12 بجے سے اگلے دن دوپہر 12 بجے تک وہی ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن آف ایف پی سی, اور جو رن ڈاؤن ہوتا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. یعنی وہ ہیڈ لائنز اس کی تھوڑی آگے پیچھے کر لیں, باقی وہ آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے, وہی آپ نے اینکر کو بٹھایا, 3-4 آپ نے ریکارڈ کی, پچھلا بلٹن لگایا, وہ سارا چلا. یا بہت پریشر آتا ہے جو آپ کے آؤٹ اسٹیشن کورسپونڈنٹس کا, تو ان کے پیکیجز چلا دیتے ہیں, جن کا رونا ہوتا ہے جی ہمارے پیکیج نہیں چلتے, وہ ان آورز میں, یہ بلیک ہول ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہاں پہ مارننگ شو جو ہے کسی بھی نیوز چینل کا, وہ یہ بڑا ایک پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے کہ وہ نیوز جنریٹ کر دیتا ہے.
یعنی یہ کہ آپ نے فضل الرحمان کو فون کر دیا اور آپ نے جب آپ نے اس سے تو وہ اب آپ کو جو باتیں کہہ رہے ہیں مولانا یا جو بھی جن کو آپ نے لیا ہے نیوز وردی آدمی, تو وہ آپ کو ہیڈ لائنس دے کے چلا جائے گا. تو آپ کا 9 o'clock اور 10 o'clock بلیٹن میں پھر وہ چیزیں جی بالکل جو انکارپوریٹ ہو جائیں ایک طرح سے جو دن کے باقی معاملات ہیں جس میں چاہے پریسرز ہوں, پریس کانفرنسز ہوں, کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ڈیولپنگ سٹوری ہو جو کہ ہو بھی سکتی ہے, کوئی حادثہ ہو یا کوئی ایکسکلوسیو ہو, وہ تو آپ روک کے رکھتے ہیں ایک سرٹن ٹائم کے لیے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی تاکہ لوگ سمجھ بھی پائیں کہ ایکچولی اگر صحیح طور پہ دیکھا جائے تو مارننگ شو دراصل ایک نیوز چینل کے اندر ایجنڈا سیٹنگ فار دا ڈے کرتا ہے. بالکل ٹھیک, آئی ایگری. اور اس میں جب تک اظہر صاحب رہے, میری اب انفارچونیٹ کہ وہ 1.5-2 مہینے رہے, اس کے بعد چلے گئے تھے, اس میں بڑے چوکے چھکے مجھے موقع مل گیا, ڈیبیٹ کرا دی, کانفلکٹ کریٹ ہو گیا, وہ خبر بن گئی, رونق لگ گئی. کانفلکٹ کریٹ ہو گیا, کانفلکٹ کریٹ وہ اس طرح سے آپ کراتے تھے یہ نہیں, وہ نہیں میں کرواتا نہیں, میں کرواتا نہیں, میں آمنے سامنے کرواتا. آپ نے بولا ہے کانفلکٹ کریٹ ہو, کانفلکٹ چلے گا, آپ فالٹ لائنس کریٹ کراتے تھے, آپ مانتے ہیں چلیے اس میں آپ کی بھی کنٹریبیوشن رہی ہے. چلیے صبح سویرے شروع کرتے, چلیے نہیں پرائم ٹائم میں تو لڑائیاں ہوتی ہیں, شام میں بہت ہوتا تھا, صبح بھی شروع کرا دیا. اچھا اس کے بعد یہ چلے گئے اپنا صاحب وہاں, میں ان سے ملنے گیا, میں نے کہا آپ نے تو, میں نے لاہور جانا تھا, میں تو مطلب اٹک گیا. خیر انہوں نے کہا کہ یہاں آ جاؤ, تو میں نے کہا وہ پھر وہ بات میں اب وہ پھر ایک علیحدہ کہانی ہے کہ وہ میرا پھر وہ 3 مہینے کی جگہ ایکسپینڈ ہوتا پھر جیو پہ کرائسس آ گیا. جیو پھر وہ جب یہ کرائسس کا حوالہ نمبر دیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 100. یہ کرائسس مشرف والا وہ والا کرائسس جو بیرزی محترمہ کا جب وہ شہادت ہوئی ہے اس سے پہلے والا کرائسس, کیونکہ جس کی کرائسس آئے مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو. یہ وہ والا کرائسس جب یعنی جیو نیوز دبئی سے بھی آفر ہو گیا. بالکل یہ وہ والا کرائسس, میں سمجھ گیا. اور اس کرائسس کے دوران اب وہ جب شروع ہو گیا تو لاہور مجھے کہاں انہوں نے, ظاہر ہے میں آپ کیا کہتا کہ آپ کا تو کیبل سے سارا وہ نیٹ ورک اڑ گیا ہے, لیکن بہرحال میرا ٹرانسفر کر دیں. وہ ظاہر ہے میں رہتا رہا, اور وہ ایک جمعے کو لاہور آتا تھا, اتوار کو واپس جاتا تھا, بڑا عجیب. اینی وے, اور فائنلی پھر یہی ہوا کہ جب وہ بیوی کی شہادت ہوئی, میں بلاول چرنگی پہ رہتا تھا, یعنی میں نے جو فلیٹ تھا بلاول چرنگی پہ تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ شہادت کے بعد جو پھر وہاں اس سامنے زرداری ہاؤس ہے. جی بالکل. تو وہ سارا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے پھر ایک وہ ای میل ابراہیم صاحب کو کی کہ آپ اسے میرا, سو اٹ سٹارٹڈ ود اظہر عباس صاحب ایگزٹنگ وہاں سے, اور پھر ریزن یہ بنی کہ چونکہ مارننگ شو نہیں شفٹ ہو پا رہا تھا, تو میں نے ابراہیم صاحب کو ایک ای میل بھیجی, میں نے کہا جی میں یہ مزید نہیں رہ سکتا, مجھے اجازت دے دیں. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ویسے جیو کے اوپر؟ آپ نے مجھ سے بڑے تابڑتوڑ سوال کیے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے بتایا نہیں ہمیں. سر میرا ایکسپیرینس تو بڑا وہ ظاہر ہے ڈفرینٹ تھا. میں آیا تھا یعنی ایئر وائی ڈیجیٹل سے, وہ مطلب ہے کہ جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. وہاں تو صورتحال یہ تھی, کلچر زمین آسمان کا فرق تھا. یعنی آپ کو یاد ہے ایئر وائی ون ورلڈ جب آیا, جب یہاں جیو ٹی وی اور جیو نیوز علیحدہ ہو گئے, وہاں ون ورلڈ, تو ان کی اپروچ ایک بالکل ڈفرینٹ تھی کام کرنے کی. وہاں نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے, نہ کوئی سسٹم ہے, اور اسی لیے مطلب وہ ایک ڈفرینٹ. یہ جو پورا اے آر وائی کا جو پورا سیٹ اپ دیکھتے ہیں, یہ میرے سسر مرحوم کی فیکٹری کو کنورٹ کیا گیا. اچھا کراچی کے ان کے آفس میں آج تک نہیں کیا. آپس میں ہیوج عجیب اتفاق ہے, میں کبھی وہ کراچی سائٹ کے آپس میں تو نہیں پڑتا, لیکن وہ ان کے آج تک اختلاف. ایک چیز جو مجھے بڑی لگی نا جی, آپ کہیں عجیب لگی جو, وہ یہ تھا کہ ورک فورس بہت ہی زیادہ تھی. کیونکہ میں جس کلچر سے آیا تھا وہاں پہ تو ایک ون مین شو ہے, آپ نے خود کام بھی کرنا ہے, یہاں پہ سپورٹ بہت زیادہ تھی. مطلب مارننگ شو کی ٹیم اتنی زیادہ تھی کہ میں حیران یہ ہوتا تھا کہ یہ اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں. بند فائل پروگرام کا نام تو ٹھیک تھا, لیکن پروگرام کا بند ہونا سمجھ میں نہیں آیا. یہ بنیادی طور پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی. یہ بند فائل جو ہے یہ اوریجنلی ابراہیم کا آئیڈیا ہے. انہوں نے مجھے بلایا جب وہ مارننگ شو ختم ہو گیا, تو میں نے کہا اچھا پھر میں چلتا ہوں. انہوں نے بلایا اور بلا کے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم نے فہد کو رکھا ہوا تھا, اور ایک پروگرام ہم نے فہد حسین فالو اپ وتھ فہد جب کرتا تھا, تو وہاں پہ مجھے کہنے لگے ابراہیم کہ وہ فہد جو ہیں ان کو انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا تھا کرنٹ افیئرس پہ بولنے کا, اور وہ بار بار اپنے شو میں کرنٹ کو لے آتے تھے. ہم انہیں بار بار کہتے تھے کہ یہ فالو اپ ہے, پھر وہ اسی وجہ سے کوئی ڈفرینسز کریٹ ہوئے شاید. تو انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, آپ یہ بند فائل کر لیں. لیکن وہ بھی ہسٹری میں بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ دی اونلی ٹائم ایک اسرائیلی, مجھے اگر غلط یاد نہیں ہے, پرائم منسٹر یا منسٹر کا کسی کا انٹرویو کیا تھا فالو اپ وتھ فہد نے. اچھا جی, تو وہ پھر یہاں سے پھر وہ بند فائل ایکچولی شروع ہوا تھا. اس کا ہم نے پہلا سیزن کیا جو بہت اچھا گیا. کرم اللہ گھمرو کو ذمہ داری انہوں نے, آپ کے وہ شاگرد رہے ہیں یا جی میرے ساتھ, جی جولیٹ بھی, یس یار میرے سامنے انہوں نے بڑی محنت کی, کریئر کا آغاز کیا. بالکل انہوں نے بڑی محنت کی. اور اس کے بعد پھر وہ جب ہم نیکسٹ ہم نے سیزن پہ کام کیا, وہ اللہ کا شکر آیا بہت اچھا گیا. لیکن اس میں ٹربل آ گئی.
ट्रबल ये आई कि मैं समझ गया था कि ये अब मुश्किल है चलना. इब्राहिम साहब आए लाहौर, अब ये बंद फाइल चल चुका है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है. तो ख़ाबर नईम हाशमी जो ब्यूरो चीफ थे वहाँ बैठे हुए थे. तो मैं गुजर रहा था, बहरहाल पता चल गया, मैं चला गया. जब गए तो मुझे इन्होंने, वहाँ पे कुछ 3-4 लोग खड़े हुए थे जिनमें एक सहाफ़ी, चूँकि अब आजकल वो रोज़गार नहीं है उनके पास, तो अच्छा नहीं लगता कि इस वक्त मैं उनका नाम लूँ. अगर उनके पास तो कोई शो होता तो मैं बड़े गुस्से निकालता, और कल को अगर हुआ तो मैं दोबारा निकाल लूँगा. लेकिन इस वक्त घर बैठे हैं. वो भी खड़े हुए थे और उनके कुछ लोग भी खड़े हुए थे. उस ज़माने में वो बड़ा, यानी उनका बड़ा ज़ोर था. मैं समझ गया. इब्राहिम साहब ने मुझे उनके सामने और उस 4-10 लोगों के सामने बहुत एक्साइटेड होकर ये कह दिया कि अनीक साहब आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा गया, और इतना अच्छा गया अनीक साहब कि एक होता है किसी प्रोग्राम का, अभी उनके अल्फाज में बता रहा हूँ आपको, एक होता है कि कोई प्रोग्राम उम्मीदों पर पूरा, एक्सपेक्टेशन से पूरा उतर जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक्सपेक्टेशन पूरा उतर जाए. आपका प्रोग्राम एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे निकल गया, भाई कमाल कर दिया आपने. और उस वक्त मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बस अब ये बंद फाइल नहीं रहेगा, तो समझ आ जाएगी. वहाँ पे फिर बेसिकली एक लड़ाई ये शुरू हो गई कि ये कल का ये मतलब हमें बताएगा इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, हमारी ज़िंदगी गुजर गई, हम बताएंगे इन्वेस्टिगेशन क्या होती है. और फिर उन्होंने बताया कि हम बताएंगे इन्वेस्टिगेशन क्या होती है. वो इतना फ्लॉप हो गई, वो तो हो गई. मैं फिर कहीं पार्क हो गया. वो उनकी पुरानी आदत है, वो रख के भूल जाते हैं. वो 2-1.5 साल तो मैं इंतजार ही करता रहा, फिर मैं दुनिया चला गया, यानी. लेकिन खैर, कमिंग बैक टू यू, जो बात मैं आपसे अब जानना चाह रहा हूँ ये है कि जब ये वहाँ आए तो डॉन का एक बहरहाल नाम तो था. अब सूरत हाल ये है कि डॉन अखबार वाले जो हैं वो ऐलान करते हैं आने से पहले कि हम डॉन, मेरा ताल्लुक डॉन न्यूज़पेपर से है, मुझे टीवी का ना समझ लेना. यानी वो ये ज़रूरी समझते हैं. यानी इतना फ़र्क आ गया. यानी ये बिल्कुल, वैसे इस तरह की जो राइवलरी है आपके इल्म में है कि जियो के अगर सबसे बड़े दुश्मन थे, आज तो कोई और हैं, लेकिन जियो के जो सबसे बड़े दुश्मन शुरू में थे 2003-2000 से 10 तक, वो जंग में बैठे हुए थे, वो कहीं और नहीं थे. जियो को सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाले वो जंग में बैठे हुए थे. मुझे राइवलरी ये थी. कई बार जंग की जो वर्कर्स यूनियन था उनके एहतजाज नीचे हो रहे होते थे जियो के खिलाफ. ये सलीम बुखारी साहब मिसाल के तौर पे, ये एडिटर थे द न्यूज़ पिंडी के. उससे पहले ये लाहौर में थे. ये इनको पहली मरतबा मैं टीवी पर लेकर आया था. यानी उससे पहले ये रेडियो करते थे या अखबार में थे, स्क्रीन पर कभी नहीं आए थे. और इनके लिए मुझे बाकायदा फ़ाइट करनी पड़ी कि भाई वो आपके अखबार के एडिटर हैं, उनको मॉर्निंग शो में आने दें. उनको मैं तो वो उनको क्या काम है, वो रहे न्यूज़ में, उनका क्या काम है. बहुत कम लोग हैं जो हर जगह, मतलब हामिद मीर साहब हैं, वो एक्सेप्टेड थे हर जगह, हमेशा से थे. सुहेल वड़ायत साहब वो भी थे. कुछ अर्सा मैंने देखा कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस रही है शाहीन सबाई साहब की. जी बिल्कुल, यानी उनकी भी थी, वो भी यानी मैटर कर रहे थे. बाकी तो वो एक ममनुआ इलाका जैसे होता है ना, दुश्मन यानी एक उधर चला गया, यानी ये हालात थे. तो डॉन ग्रुप में यानी उसी तरह से ही अब वो कहते हैं कि जी टीवी से हमारा ताल्लुक नहीं. तो हाउ डू यू व्यू दैट? जब हम बात करते हैं बाकी चैनल्स की, और देखिए हर ब्रांड, दरअसल ब्रांड होता क्या है, ब्रांड इतनी मज़े से लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं. ब्रांड एसेंशली मफहूम होता है प्रॉमिस का, एक वादा होता है कि आप मैकडॉनल्ड्स का लोगो देखते हैं, आपको पता है तेज़ खाना, जल्द खाना, ऐसे ऐसे टेस्ट का मिलेगा, या फजे के पाए पे ये होगा, बस देसी ब्रांड लेने बड़ा. तो ब्रांड एक प्रॉमिस होता है. हर ब्रांड का एक USP होता है, एक उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है, एक फीचर होता है कि वो कैसे अगलों से मुख्तलिफ है. तो मोर ऑफ मी टूज तो आप नहीं कर सकते. यही बुनियाद पड़ी थी कि जब एक्सप्रेस ने ये सोचा हम सिर्फ खबरनामे लाएंगे, हम डिफरेंट होंगे. इसीलिए जो मैंने जिक्र किया, 24 ने कहा हम डिफरेंट होंगे, हम सिर्फ, क्योंकि असल डिफरेंट तो वैसे वो थे जो तोहफे उठा के वो लाए. अच्छा मुझे आप बताइए, इस पर मैं पूछूंगा आपसे कि फिर आप जब कह रहे हैं डिफरेंट, लास्ट शो में आपने एपिसोड में कहा था कोयले. अच्छा मैं समझ रहा था कि आप हीरो की बात करने लगे, कोयले ला के डिफरेंस कर, तो मैं यूं करके बैठने लगा, आपने मुझे यूं करा दिया. आप नाम लेना पसंद करेंगे? आप कोयला कहता किसको है? आप वो सारी की सारी लॉट उठा लीजिए. आप कहाँ कहते हैं डिजिटल मीडिया का फायदा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ मतलब चौधरी गुलाम हुसैन. अच्छा अली मुमताज़ एक अच्छा लड़का है, दोस्त है मेरा, लंदन से मैं जानता हूँ उसको. ये पहले वहाँ पे रहता था अभी भी, लेकिन ही कभी उसकी प्रोफेशनल वो मतलब उस तरह की नहीं रही कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर. आप कहते हैं कोयले, और कोई अगर आप नाम लेना चाहिए इस वक्त तो ये दो मेरे जहन में आए. मैंने आपके नाम लिए. तो इसी तरीके से 24 ने अपना नीश ढूंढा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ढूंढा कि हम सिर्फ
ویوز پہ بات کریں گے, کیونکہ نیوز کا دور جو ہے باقی سب جگہ کور ہو رہا ہے, ہم صرف تبصرہ کریں گے کیونکہ لوگ دراصل, ہماری اسٹڈی یہ کہتی ہے, میرے نزدیک انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اتنے بجے سے اتنے بجے جو ویوئنگ ہے, اس سے ہمارے ایکسپینسز کم ہو گئے, کیونکہ آپ نے DSNGs بیوروز پالنے ہیں, لوگ رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ. ڈان کی بات کر رہے ہیں 24 میں ایگزامپل دے رہا تھا, تو USP کی بات کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے انوویشن ہونا شروع ہوئی. پھر ایکسپریس نے جس طرح کی, اب ڈان نے بھی یہی کیا کہ ہمارا جو ریسورس ہے, دیکھیں جیو کی جو کوالٹی تھی نا سسٹین کرنے کی اپنی آپریشن کو, اس کی ساری بیک بون پہ جنگ کا ایکسپیرینس تھا, جنگ کے لوگ تھے, نامہ نگار تھے, اس کے بیوروز تھے, بہت بڑی سپورٹ تھی, یہ بہت بڑی تھی. جو ARY کی نہیں تھی, بہت بڑی سپورٹ تھی. اور اصل بات یہ تھی کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ خبر نشر کرنے سے پہلے کون سے وہ یعنی لازمی ضابطے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے. ناؤ ڈان کو بھی یہی تھا, ڈان کا بھی وہی تھا, بہت بڑا نیٹ ورک پرانا. لیکن ڈان ہمیشہ سے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب دا نیوز انٹرنیشنل یعنی جنگ گروپ جب جسارت, یعنی کوشش والے جسارت, اخبار نہیں, جسارت کرتا ہے کہ میں اخبار نکالوں انگریزی میں, وہ بھی تک چھپتا ہے نیوز پہ کہ سون فرام نیو یارک. میرا نہیں خیال اب 20 سال چھپا لنڈن, سون فرام نیو یارک, سال میرا خیال اب نہیں. تو جب انہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کی, تو میں آپ کو ڈان کا مینجمنٹ سٹائل بتا رہا ہوں اور ان کی اپنی جو لیڈرشپ پوزیشن ہے. تو جب جنگ نے یہ فیصلہ کیا ہم انگریزی اخبار نکالیں گے, تو جس دن دا نیوز انٹرنیشنل لانچ ہوا ہے, ڈان نے اپنی سبسکرپشن کے اوپر ₹1 بڑھا دیا تھا. This was the level. بتانے کا طریقہ کہ جناب یہ ہے. تو جنگ جب دا نیوز کا کمبائنڈ ایڈیشن تھا, وہ بھی ڈان کی سرکولیشن کو کراچی کی میچ نہیں کر پاتا تھا, بیکاز اگین وہ اوپینین لیڈرز پڑھتے تھے, اوپینین میکرز پڑھتے تھے, رائٹ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ جب یہ اب ہم ڈان نے کہا کہ ہمارے پاس بھی وہی ریسورسز تھا, تو انگلش میں انہوں نے تمام تر ریسرچ کرائی. اور ریسرچ دیکھیں, ریسرچ کے بارے میں میرا ماننا ہے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ریسرچ غلط ہوگی, چاہے انہوں نے AC نیلسن سے کرائی, گیلپ سے کرائی, ڈزنٹ میٹر. ریسرچ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از اے ڈیٹا, سیٹ آف ڈیٹا. اس کی انٹرپریٹیشن میٹر کرتی ہے, آپ اس کو جدھر چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے, اگر میں آپ کو حوالہ دوں اسلامی, بڑا سمپل سا اور جو کہ برحق ہے, کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑھے گا, اس کا اردو میں مفہوم بتا رہا ہوں, اس کا رزق چھن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, تو بات میں وہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, زاویے کا فرق ہے. تو ان کی ریسرچ نے یہ بتایا ہوگا کہ انگلش, تو وہ انگلش میں آئے, تو یہ پاکستان کا واحد چینل بنا جس نے اپنے آپ کو 3 بار ریپوزیشن کیا. بہت بڑا عجیب بات ہے اور بڑی بات. ٹھیک ہے. پھر اور یہ نئے لوگ نہیں ہیں, پروفیشنل. جی, اور پھر مکس کیا اپنے آپ کو, ہائبرڈ کیا, اردو انگلش دونوں چیزیں لائے, اور ایونچولی جتھے دی کھوتی ہوتے ہیں وہ اردو میں آ گئے, رائٹ. وہ بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا. ناؤ یہ آلسو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ڈان بہت انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ یہ واحد چینل ہے جتنے اتنے سٹارٹ کے کم عرصے میں اپنی آئیڈینٹی یعنی اپنا لوگو اور لک بھی چینج کی ہے. جتنی زیادہ ڈان نے اپنی لکس چینج کی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی چینل نے نہیں کی. یہ ایک اور ان کا خاصہ ہے, کیونکہ سما انہوں نے ریلیٹ کیا کہ جب ہم زبان بدل رہے ہیں, ہم آئیڈینٹی بھی بدل رہے ہیں. حالانکہ آج چینل اردو ہے, لیکن ڈان جو ہے ڈی لکھا آتا ہے, کیونکہ وہ ان کی انسیت ہے جو بھی ہے. فلکٹ ہے, بڑی مزیدار بات, بڑی آئی تھنک انوملی ہے اور گیپ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں کیونکہ ڈان کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں, ان کا سٹی FM 89 سارا میں نے لانچ کیا تھا, لہٰذا مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے مینجمنٹ کی, عمبر سہگل صاحبہ کی, حمید ہارون صاحب کی. حمید صاحب کا تو چلو اس میں کوئی لین دین ہی نہیں تھا. 12 اب آتے ہیں ایک اور بڑے انٹرسٹنگ پاکستان کے برانڈ کے ایگزامپل پہ, وہ ہے بول. کمال ہوا جی, ذرا یاد کیجئے وہ وقت. آپ نے کہا کہ 24 نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کوئلے جمع کرنے کی. انہوں نے ایک نئی پریسیڈنس بنائی, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہیرے جمع کرنے کی. اور ان کا ایڈورٹائزنگ کیمپین ہی انیک ناجی صاحب یہ ہوتا تھا, سلویٹس خاکے بنے ہوتے تھے کہ اب کون آئے گا. دے کاٹ دی انٹائر کنٹری, ایسینشلی دی انڈسٹری گیسنگ کہ اس میں کس کی شکل آئے گی, تو کامران خان وغیرہ وغیرہ, اظہر عباس, اور اس کے بعد پھر رہا پیچھے کون. انفیکٹ انہوں نے یہ کر دیا کہ جن کو نہیں بلایا
وہ روز شاید اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگ گئے کہ یار اس ہم سوال سے کے کیا ساتھ کہ میرے میں کیا کمی ہے, ہمیں کیوں نہیں بلایا. سو دیٹ مینس وی آر ناٹ ریلیونٹ. یہ ہوا بہت سارے لوگوں کے ساتھ, کوئی مانے یا نہ مانے. انہوں نے پہلے دن سے کہہ دیا کہ ہم اشتہار ہی نہیں لیں گے. ہاں جی, ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر ڈی ٹی ایچ یا ڈائریکٹ ٹو ہوم نہیں ہے, آپ فری ٹو ایئر چینل ہیں. الٹا چینل پاکستان میں کیبل آپریٹرز کو پیسے دیتا ہے کہ مجھے اپنے بوکے میں شامل کرو, نہ کہ پیسے لے. لہٰذا اس کا ٹوٹل دار و مدار جو ہوتا ہے آمدن کا, جو لیجٹ منی ہے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا, جو لیجٹ منی ہے وہ ہے ایڈورٹائزنگ ریونیو, سیلز ریونیو, اشتہارات کی مد میں, اسپانسرشپ کی مد میں. دیٹس اٹ. اور یہ ایک چینل آ رہا ہے سر انہوں نے کہا جو کہ ہیوی ویٹس کو لا رہا ہے, اور اس اور کے کہہ رہا ہے میں بعد اشتہار نہیں لوں گا. اور اس کے بعد جو پیکیجز انہوں نے دیے, جو برانڈنگ انہوں نے کی, مطلب وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو یہ بھی وہی کہتے تھے نا کہ ہم بتائیں گے صحافت ہوتی کیا ہے, ہم بتائیں گے. اب آ گیا ہے چینل کہ شکیل صاحب جیسا بندہ, ان کو باقاعدہ اپنے غصے اور فرسٹریشن کو اخبار میں چھاپنا پڑا. نہیں دیکھیں دو لوگ تھے, ایک شکیل صاحب اور پھر سلطان لکھانی صاحب. سلطان لکھانی صاحب کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر کبھی ایکسپریس گروپ کا اور جنگ گروپ کا کہیں پہ سیم پیج پہ ہونا مشترکہ دشمن, وہ نہیں کہا میں نے, ہم آہنگی انکی اسٹریٹجی میں آئی تو وہ یہاں دیکھنے کو ملی. اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ وار, جس کے اندر بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہوئیں, غلط بھی ہوئیں. اور نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی ون, لیکن پاکستان کا جھنڈا لیپیل پن جو ہے اپنے لیپیل پہ, اپنے کپڑوں پہ میں بہت فخریہ لگاتا ہوں. بول کے آنے کے بعد اور دوران اسپیشلی, اور پھر جو کیسز سامنے آئے, پہلی بار مجھے ایک بڑی عجیب سی کوٹیشن یاد آئی کہ پیٹریوٹزم از اے ریفیوج, is the last refuge of a scoundrel. I felt cheated. تو یہ پہلا بڑا انٹرسٹنگ ماڈل تھا پاکستان کی ہسٹری میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرنے آ رہا ہوں اور میں اشتہار ہی نہیں لوں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے اب اشتہار چاہیے, کوئی ہٹ جاتا ہے. ٹھیک, کون ہٹتا ہے مجھے نہیں پتا, دیکھیے کون پیچھے تھا مجھے نہیں پتا. بڑی اب میں انٹرسٹنگ بات پہ جا رہا ہوں, اس لیے کیس اسٹڈی ڈفرینٹ ہے. جب وہ ہٹتا ہے پیچھے تو یہ جاتا ہے تو پی بی اے, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن, ممبرشپ بلاک کر دیتی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ٹریڈ باڈی ایک آپریٹنگ ایگزسٹنگ چینل کو ممبرشپ کے لیے منع کر دیں. یہ ہو نہیں سکتا, یہ کانفلکٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی. ایک اور جو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز اگین بولنے کی, وچ بیکمز اے سیکنڈ چینل, کہ اس نے پرپز بلٹ فیسلٹی بنائی اور دنیا سے بہت آگے اس لیے چلا گیا کہ اس نے پرپز بلٹ, اس نے جمنیزیم, اس نے سوئمنگ پولز, کیفیٹیریا, ویٹرز, بڑا خوبصورت. میں گیا, وزٹ کیا, دیکھا جب نبیل ظفر انٹرٹینمنٹ کا ان کا سی ای او تھا. جو اور انہوں نے انٹرسٹنگ چیز کی وہ کی, پاکستان میں پہلی بار اسکرین کا ڈیزائن چینج کیا. جو ابھی تک باقی سب جو چل رہے تھے وہ جیو کے فارمولا پہ چل رہے تھے, مور اور لیس. ٹھیک ہے جی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب میرے جیسے لوگ اس کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جب نیوز ٹیم بیٹھی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے وہ وہی بولتے ہیں جس کو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں چلانے میں, ٹکر چلانے میں, ٹو ونڈو کرنے میں, بریکنگ کے اندر. تو وہ ایکسپیریمنٹ کرنے سے پاکستان کا ڈائریکٹر نیوز اور نیوز کا جو کنٹرولر ہوتا ہے اور اس کے باقی جو مشورتی کاؤنسل ساتھ ہوتی ہے وہ ڈرتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہتے ایسا ایکسپیریمنٹ جس کے لیے وہ تیار نہ ہو. دے وانٹ ٹو میک اٹ ایزی, یا وہ ڈرتے ہیں ٹیکنالوجی سے. ٹیکنالوجی کین بی ویری انٹیمیڈیٹنگ, بٹ اینی ویز انہوں نے پہلی بار ٹائمز ناؤ انڈیا کا ماڈل اسکرین کے اندر پاکستان میں انٹروڈیوس کیا, جو پاکستان کے اندر ایک بالکل ہی ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا. انہوں نے شروع میں ایک بڑی ڈفرینٹ اور انٹرسٹنگ چیز کی. اب آیا وہ غلط تھی یا صحیح, اس کا فیصلہ تو منسٹری آف انٹیریئر کر سکتی ہے. لیکن بیلون تو برسٹ ہو گیا تھا ان کا آنے سے پہلے, ویب پہ چلے گئے تھے. اچھا, ویب پہ چلے گئے. جو ڈیٹ انہوں نے پرومس کی اس ڈیٹ پہ یہ اپنی ویڈیو اسٹریمنگ پہ چلے گئے تھے. اچھا, ہاں جی. وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی, جس پہ میں جو کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آیا یہ منسٹری آف انٹیریئر کے پرویو میں آتا ہے. ٹیکنیکلی تو آنا چاہیے, اگر کوئی بھی یوز کرے, چاہے وہ ایڈورٹائزنگ ہو, چاہے وہ آپ ہو, میں ہوں.
ہیڈ لائن کے میوزک میں ترانے کا استعمال. او ڈیئر, اچھا یہ کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑا خوبصورت بھی تھا, لیکن میرے نزدیک یہ جیسے جھنڈا لگانے پہ دراصل تو پابندیاں ہیں نا. جھنڈا لگانے کا, اپنا نیشنل فلیگ, نیشنل سٹینڈرڈ کو لگانے کا, ہوسٹ کرنے کا اس کا ایک رسپیکٹ ہے, پروٹوکول ہے, پروٹوکول ہے. اسی طرح ترانے کی بھی ہے. بالکل ہے, بالکل. تو یہ ایک اور میں اس پہ بات کروں کہ انہوں نے جو نیونیس لائی, انہوں نے اسکرین بدل دی. یعنی آپ کو پڑھنے کا, اخبار پڑھنے کا زاویہ, جیسے انگریزی یعنی اردو اخبار واحد اخبار ہوتا ہے جس میں شاید 28 لیڈز, سرخیاں مین پیج پہ ہوتی ہیں, کیونکہ 2 لائن کے بعد ہوتا ہے بقیہ صفحہ, کیونکہ جو چاٹ مسالہ ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ, ریڈرشپ ہی اور طرح کی ہے, انگریزی میں اور طرح کی ریڈرشپ. تو انہوں نے اسکرین کے اندر وہی چیز کی, وہ مسالہ ڈالا جو کہ ٹائمز ناؤ انڈیا کا خاصا تھا, یا ریپبلک ٹی وی جو بعد میں آیا, ریپبلک کا انہوں نے وہ کیا. ویری فاسٹ, ٹو مچ انفارمیشن, ایوری تھنگ ہیپننگ ان اے کوئک. تو یہ وہ بڑی 4 انٹرسٹنگ کیس اسٹڈیز ہیں. مطلب میں اگر اس کو سم اپ کروں نا جی بول کے پروجیکٹ کو, تو ایک میں آپ سے ضرور چلیں شیئر کرتا ہوں. پرویز رشید صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں منسٹر, انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے. تو ایک آفٹرنون میں میں ان کے اسلام آباد ہم بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں بیٹھے, یعنی اس پہ گفتگو, تو مجھے کہنے لگے پرویز صاحب, اچھا پرویز صاحب پہ بھی یعنی کبھی وہ بہت یعنی بہت کم امپریس ہونے والوں میں سے ہیں, ظاہر ہے دیکھا. وہ کہنے لگے یار یہ بھول کا جو ہیڈ آفس ہے, میں گیا وہاں اور میں نے وہ جا کے دیکھا. وہ کہتا یہ میرے پاس آتے رہتے تھے کام شام کے لیے, تو انہوں نے بہت کہا تھا کہ آپ آئیں. میں کراچی اپنے کسی کام سے گیا تو میں نے دیکھا ٹھیک ہے میرا کام ہے, میں جا کے دیکھوں ایک نیا چینل آ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں, میں جب ان کے آفس میں گیا تو میں نے دیکھا گاڑیاں پارک ہوئی ہوئی ہیں نا جہاں, ایک گاڑیاں بہت. تو وہ کہنے لگے وہ اتنی گاڑیاں تھیں جو میں دیکھ چکا تھا, جنی اندر گیا تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ ٹرانسپورٹ کا بھی کام کرتے ہیں, یعنی اتنا ہیوج. اور یہ اسپیشلی جب پرانے دفتر میں تھے, ایگزیکٹ کی بلڈنگ یہ کر رہے تھے, لیکن جب انہوں نے نئی پرپس بلڈ کرنگی کریک میں بنائی نا, پھر وہ وہاں گئے تھے وہ, یا پرانی اب یہ نہیں مجھے پتا اس پہ گئے ہوں گے. تو وہ کہنے لگے یار یہ ان کا یہ بہت بڑا وہ لا رہے ہیں. میں نے کہا جی ہاں بڑا امپریسو, ہر کوئی وہاں جا رہا ہے اور بڑا ٹھیک ہے. تو یہ پرویز رشید, انہوں نے کہا یار یہ کوئی دعوت انہوں نے دی ہے پچھلے دنوں, اور اس میں انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ بلائے ہیں, اور ہر گیسٹ کو جانے سے پہلے انہوں نے کوئی 5 اور 6 ہزار کے گفٹ دیے ہیں. تو وہ بجٹ بھی ذرا ذہن میں رکھو. تو میں نے کہا ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو پرویز صاحب نے کہا نہیں, یہ بہت بڑا بیلون ہے, یہ بڑی بری طرح یہ مروائے گا لوگوں کو, یہ چل نہیں پائے گا. یہ جو باتیں کر رہا ہے نا 80s میں سمت دادا بھائی اور اس طرح کے جو کمپنیز آئی تھیں, انویسٹمنٹ کمپنیز, اگر آپ کو یاد ہو, تو انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح یہ کر رہا ہے نا یہ چل نہیں پائے گا, یہ اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے, یہ ذلیل کروائے گا سب کو. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. اس کے بارے میں اگر میں سم اپ کروں تو یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو پی ٹی آئی سے رومانس تھا, یہ ٹی وی چینلز کا پی ٹی آئی ہے. اب اس پہ الگ پروگرام ہوگا. یہ آیا ہے پی ٹی آئی بن کے کہ جب آئے گا عمران ہے جی ہم بتائیں گے صحافت کیا ہوتی ہے, ہم بتائیں گے. اور جب نکلا ٹھوس بالکل عثمان بوزدار نکلا. اس میں بہت چیزیں غلط ہوئیں. اس میں دا سائز آف ڈی ایس این جی مثال ہے, وہ ڈی ایس این جی گلی میں جائے گی کیسے, وہ جو اتنا بڑا. وہ یہ کرتے کیا تھے, یہ جو آئی چندری گڑھ روڈ ہے, اب وہاں پہ یعنی سما کا آفس آگے جا کے ہے, ادھر جیو ہے, یہ وہ جو ہے شاہین کمپلیکس, وہاں پہ ایک ان کی ڈی ایس این جی وہاں کھڑی ہوتی تھی, یعنی کھڑی کرتے تھے دکھانے کے لیے کہ یہ جیو کے لوگ یہاں سے نکلیں گے, سما کے لوگ یہاں سے نکلیں گے, یہ دیکھیں گے کہ بول کی. دیکھیں یہ تو وہی بات ہے کہ جیو کے سامنے والا بل بورڈ ہمیشہ کمپیٹیٹر جیو کے لیتا تھا, یہ دکھانے کے لیے, جانے بغیر کہ یہ کس کی بلڈنگ میں بل بورڈ ہے اور کس کو پیسے جا رہے ہیں, اور وہ رہنے دے, ایک گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے, اور وہ پیسے گھوم کے پھر ادھر ہی جا رہے ہیں. تو بول یس واز ویری ایمبیشس, بٹ ایکولی اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا, بہت سے لوگوں کے کیریئر خراب کیے, بہت سے لوگوں کو خوار کیا, اور ظاہر ایک بری ایگزامپل. آئی ایم سوری, لیٹس موو فارورڈ. اور ہمارا کیس اسٹڈی جو ہے یعنی آپ جس کو دیکھیں گے, جو 4 میں نے جو آپ کو بتائے تھے کیس اسٹڈیز بڑے انٹرسٹنگ تھے میری نظر میں. جی جی, اس کے اندر ہم نے چاروں ڈسکس کر لی, جس میں بول تھا, 24 تھا, ایکسپریس تھا اور ڈان تھا. اچھا اب ایک اس میں ایک خاموش سا کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا ذکر بہت کم ہوا, وہ ہے آج. جی جی آج جی ہم نے ذکر کیا, لیکن کیونکہ وہ کیا ذکر کیا جائے, لیکن یہ کہ کیا ذکر کیا جائے, یعنی وہ اپنی سروائیول ان کی ہے. جی بالکل.
اور ان کا جو یعنی نصرت جاوید اور مشتاق ان کی مناز کا بیڈ لک پروگرام بہت رہی ہے, اس کی بیڈ لک بہت اوور آل اس چینل کو. ہاں, ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ دیکھیں بیڈ لک ان کی یہ رہی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ سے میں یہ کہوں اور دیکھنے والے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ لائرز موومنٹ کے اوپر جو میڈیا ایکٹیویزم تھا جو جیو سے منسوب ہے, دراصل آج نیوز سے شروع ہوئی تھی, لیکن کسی کو نہیں پتا. اچھا جی جی جی. تو وہ ایک بہت ہی کنزرویٹو آؤٹ فٹ ہے. I think it is resource deprived, or let's just say they don't want to be controversial. حالانکہ وہ بھی بند ہو چکے ہیں. یہ اس کی اگر ہم اسے کہیں گے انٹرسٹنگ بات تو بتاؤں تو یہ واحد چینل ہے جس نے اپنی نئی لک جب پریزنٹ کی اور بہت محنت کی, تو انہوں نے جو ورچوئل کیمرے لگائے تھے وہ ایکچولی گرڈ بیسڈ ہوتے ہیں اور وہ IR کیمراز ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کیمرے کے اندر جو ورچوئل آ رہا ہے جو آپ پیچھے چینج کر دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیک گراؤنڈس, تو ایک گرڈ ہوتی ہے جس کے اندر اس کیمرے کو رہنا ہوتا ہے, اور اگر کیمرہ اس 40% اس گرڈ سے باہر نکل جائے گا وہ ہلنے لگتا ہے. یہ پاکستان کا واحد چینل ہے جس کی ری لانچ کے اندر پوری چیزیں ایسے ہو رہی تھی جیسے زلزلہ آ گیا. آئی تھنک اٹ واز امبیرسنگ. یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ میں اگر جو ینگر کنٹمپریریز ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر, تو میں احمد زبیری کو کافی ہائی ریٹ کروں گا. از ویری شارپ, ویری انٹیلیجنٹ. اگر میں بات کرتا ہوں نا, یعنی مور اور لیس آگے پیچھے وہی ایج گروپ کے سلمان اقبال ہو گئے, میر ابراہیم رحمان ہو گئے, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ احمد زبیری یعنی اگر بڑی بات ہے کہ آپ ان لوگوں میری ہوتے ہوتے ان کو ری لانچ رہ گئی, میں ہی کر رہا تھا, بٹ میں آپ کو بتایا نا ریسورس یعنی اس میرے سے کام کرانے کے لیے دل بھی بڑا چاہیے ہوتا ہے. اچھا اب آئیے GNN, یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہوا. اچھا مجھے یاد ہے کہ جب اس کا نام آیا ظاہر ہے بہت مذاق اڑا کہ آپ CNN سے کم کوئی بات کر لیں یار, ضرور ہے کہ آپ نے وہیں پہ سیدھا جا کے ٹکر مارنی ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس کے جو گرافکس بنے وہ بالکل ہی بیکری اور وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یار آپ کیا مطلب ہے کہ جو کاش میں ہاں کر دیتا ان کو چٹھا صاحب کو, کاش میں ہاں کر دیتا زبیر نواز چٹھا صاحب وہ آپ نے چونکہ ہاں نہ کی, اور جس نے ہاں کی اس نے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جون عالیہ والا جو آپ نے اپنے لیے کہا, دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی ہے. میں بھی اتنا عجیب ہوں, اتنا عجیب کے بس کے برباد ہو گئے اور سانس بھی نہیں. ہاں بھی بھرنا اور ہاں کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. ہوا کیا تھا ان کے ساتھ یعنی بات جی جی میری میٹنگ ہوئی بہت اچھی. حامد میر کے بھائی اس زمانے میں ساتھ ہوتے تھے, عامر, میری بہت اچھی ملاقات ہوئی, بٹ دے ور لوکنگ فار این امپلائی. یہاں سے بات خراب ہوئی. اچھا وہ پولیس کا بیک گراؤنڈ ہے نا؟ جی جی مجھے پتا ہے, 7 ریڈر ساتھ آیا ہوا ہے, وہ سب میرے ساتھ سب ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بتایا وہ باہر سے وہ پڑھ کے کوئی اپنا کوئی گورننس کا کورس کر کے آئے تھے, اور سم ہاؤ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات شروع ہوئی. کہیں پہ انہوں نے جب بات کرنا شروع کی تو میں نے ان کی اصلاح کر دی کہ یہ نہیں, اس میں یہ, تو شاید ان کو وہ بھی ناگوار گزرا, لیکن ان کو چاہیے تھا امپلائی ملازمت. وہ میں نے کہا تھا میں اویلیبل. اور آپ یقین کریں انہوں نے پھر جو رکھے وہ سارے واقعی ملازم. میں نے عمران یعقوب کو بلکہ ویسے ہی ہیلپ کر دیا تھا کیونکہ وہ بھی پریشان تھے. انہوں نے کہا اس کا نام کیا ہوگا, اور گورمے ضروری ہے. تو میں نے دوستی میں یہ مشورہ ضرور دیا تھا. میں نے کہا دیکھو گورمے نیوز تو نہیں کہہ سکتے, ظاہری بات ہے, ورنہ پھر یہ شیف چینل بنا دیں. تو انہوں نے بہت بڑی, میری پروفیشنل رائے ہے, ظلم کیا اپنے ساتھ. دیکھیں جی گورمے کا مطلب یہ آپ کوکنگ چینل بنا لیں پھر. لیکن جب آپ می ٹو برانڈز میں یوز ٹو ہو نا کہ آپ کا کولا بھی اپنا ہے جو ملتا جلتا ہے, کوکو فلاں, آپ اصل میں وہ پیچھے وہاں چلتا ہی آ رہا ہے نا برانڈ. اچھا ان کے ساتھ بیکری سے یہ شروع, ان کے گروپ کے اندر جو میری میٹنگ ہوئی, ان کی برانڈ کو بھی ری لانچ کرنے کی ہوئی ہے, لیکن بات نہیں بنی. ساری چیز کو ریویمپ کرنا تھا. ان کی جو ایجنسی ہے وہ دیکھیں کام کی حامی بھرنا ایک چیز ہے اور ہاں کرنا دوسری. اب وہ دے یوز ٹو یس مین اراؤنڈ دیم. ٹھیک ہے, میں نے پھر عمران یعقوب کو مشورہ دیا کہ دیکھو گورمے کا جی بہت ریکگنائزیبل ہے کیونکہ وہ گورمے کی آئیڈینٹی ہے. تم ایک کام کر لو کہ میں تمہیں چلو مفت میں بتا دیتا ہوں, اگر میں یہ کرتا گورمے نیوز, گورمے گروپ کے لیے نیوز لاتا, تو میں GNN, کیونکہ B2 آپ ویسے ہی غلط ہوتے ہیں نا می ٹو ہو کے, تو میں نے کہا جی لگاؤ کیونکہ وہ آلریڈی ایسا ہے, سلانٹ میں آئیٹیلک ہے, اس کے آگے او لگا دو, گو نیوز, اور اس کی ٹیگ لائن رکھو آلویز آن دا گو, ہر وقت. واہ 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 کیا خوبصورت. تو گورمے کا جی بھی آ جاتا اور او بھی ہو جاتا, گورمے کا گو آ جاتا, اور نیوز سے ریلیٹ بھی کرتا. واہ واہ واہ. اور یہ میں نے باخدا مفت عمران یعقوب کو کوئی یہ پہنچا دے. وہ عمران یعقوب himself is a gentleman, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ڈیسیجن میکنگ تو اس غریب کے پاس نہیں. آج کل وہ واقفان حال
ایک شو بھی کر رہے ہیں یوٹیوب پہ. ہاں جی ایگزیکٹلی. لیکن بڑا خوبصورت آئیڈیا تھا, کاش وہ اگین, لیکن چونکہ ان کو ملازم چاہیے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی کسی عمارت کو دیکھ کر یا کسی انفراسٹرکچر کو دیکھ کر اگر مجھے دکھ ہوا ہے نا تو وہ GNN کو دیکھ کے ہوا ہے. یعنی میں ان کے یہاں کے آفس کی بات, مجھے اتفاق یعنی شوز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یا اسلام آباد میں گیا تو یعنی اتنا ایبسولوٹ ٹیریبل ویسٹ آف ریسورسز, میں گیا ہوں, ٹیریبل ویسٹ آف ریسورسز. اور وہ اتنا خوبصورت چیزیں بنی ہوئی ہیں جو انہوں نے, آپ یوں کہیں کہ ان کے پاس ایک F-16 ہے جس کو انہوں نے لالا موسیٰ کے ناجی صاحب ایسا ہی ہے کہ جس بول کی لوگ تعریف کرتے ہیں, دا مومنٹ آئی انٹرڈ دیر سو کالڈ, جس پہ دنیا بات کری تھی, آئی ہیڈ بیڈ وائبس. مجھے برا فیل ہوا, میرا دل, مجھے وائبس اچھے نہیں آئے. مجھے بس ایسا لگا جیسے وہ ایک آپ کلوزڈ ہائیلی ملٹرائز سوسائٹی میں آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو دیکھ کیمرے کے آن. آئی فیلٹ ویری انکمفرٹیبل. وقت یہ پھر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, سو اس لیے پروگرام میں ختم کرتا ہوں. لیکن ویسے میرا جو احساس جو درد کا تھا GNN کو دیکھنے کا وہ ڈفرینٹ تھا. یعنی میرا یہ احساس تھا کہ بہت اچھا کام یہاں ہو سکتا تھا, بالکل بہت اچھا کام یہاں ہو سکتا ہے, لیکن اٹس اے گاسٹلی مسٹیکس اینڈ ٹیریبل ویسٹ آف. وہ ظاہر ہے چونکہ اوپر مزاج یہ ہے کہ ملازم چاہیے تو ملازم ہے. پھر وقت ہوا ہے جی پروگرام کا اس کا ختم. اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, یہی گپ شپ رہے گی, یہی لا حاصل باتیں, یہی خوبصورت جو ان کے آئیڈیاز ہم نے سنے. مزید باتیں ہوں گی اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.